ہے کہیں پہ بھی فزیکلی آپ نہیں دکھا سکتے. قیامت والے دن اور قبر میں بھی نیکیاں جتنی بھی ہیں انسان کی، وہ ایک انسان کی وہ ایک فزیکل فارم لے لیں گی. انسان تو ظاہر نہیں ہوں گی، کوئی اور مخلوق ہو جائیں گی، وہ بول سکیں گی. یسعا نورہم، وہ ایمان جو ابھی میرے اور آپ کے اندر ہمیں نہیں پتا کون کتنے ایمان والا بیٹھا ہے، نہ ہم نے جج کرنا ہے، ہم تو اپنا اپنا دیکھنے بیٹھے ہیں نا. اس وقت میں جو بات کر رہی ہوں مجھے یہ یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے یہ ریمائنڈر میرے لیے، ورنہ قرآن پہلے اس بارے میں انسان کو سیدھا کرتا ہے کہ اتامرون الناس، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے بارے میں بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تو خود کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں. تو قرآن اللہ تعالیٰ کو جگہ پہ رکھنا آتا ہے بندے کو، جگہ نہیں بھولنی. وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، خود بھی اچھے کام کرتا ہو اور کہے اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں تو مسلمانوں میں سے ہوں. کیونکہ 4 لفظ زیادہ آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری زیادہ ڈال دی ہے، رینک کوئی بڑھ نہیں گیا. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کرتی تھی آپ سب اللہ کو بہت پیارے ہیں کہ اسے مجھے آپ کے کام پہ لگایا ہوا ہے نا. شعر ہے کہ مالی دا کم پانی پانا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھلنا، لاوے یا نہ لاوے. اسٹوڈنٹس میں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک سال لگ رہا ہے اللہ کو خط لکھنے میں اور پریکٹس نہیں ہو رہی ہے. اس ٹائم پھر بس یہ بھروسہ رکھنا ہوتا ہے کہ اس نے لگانا ہے پھل پھول، جس دن لگا دے گا اس نے کہنا ہے کون، اور دل بدلیں گے. کسی انسان کے بولے ہوئے لفظ سے کچھ بھی نہیں ہوتا کبھی بھی. وہ لفظ بولا جاتا ہے، آپ کے کان اور دل پہ اترے گا اور اوپر آسمانوں سے امر آئے گا کن کا، اور کسی کی زندگی بدل جائے گی. سب لوگ ایک ہی بات سن رہے ہیں، زندگی جن کی بدل گئی وہ ہاں اوپر سے کن آئے. تو لوگ ہوں گے جن کا نور دوڑ رہا ہے ان کے آگے، دائیں طرف سے بھی اور سامنے سے بھی. دائیں طرف کا مطلب ہے ان کی جو اعمال تھے نا، نیک اعمال، ان کا نور ہے، اور سامنے دل سے نور ہے ایمان کا. بشراکم الیوم، آج کے دن خوشخبری ہو تمہیں، اعلان ہو رہا ہے وہاں پہ. جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ہم جنت امیجن ہی نہیں کرتے، جنت کے بارے میں بات ہی بڑی کم ہوتی ہے. جتنی زیادہ جنت کے بارے میں بات کریں گے اتنی زیادہ دنیا کی تکلیفیں کم لگنے لگیں گی. گرمیوں میں جب میں 9 بجے اسکول سے واپس آتی تھی، اتنی شدید، پچھلے سال بہت شدید گرمی، کم از کم 2-3 ہفتے تو ایسی گرمی تھی کہ آپ سے سانس نہیں لیا جا رہا. اور گھر کی گلی میں انٹر کر رہی ہوں تو میں نے کہا یا اللہ، یہ والی گرمی نہیں برداشت ہو رہی، تو جہنم کا کیا حال ہوگا. اور پھر آپ کو سورہ نبأ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. تم جہنم کیوں سوچ رہی ہو، جنت میں تو تمہیں سورج دکھے گا بھی نہیں. لا یرون فیہا شمسا، وہاں تو سورج دکھے گا بھی نہیں، ولا زمہریرا، اور شدید سردی بھی نہیں ہے، فکر نہیں کرو. اس کا مطلب ہے اس دنیا میں موسم جو بھی ہے، چاہے شدید سردی کا ہے چاہے شدید گرمی کا ہے، وہ دونوں بھی امتحان کا حصہ ہیں. دونوں چھین لیے جائیں گے جنت میں، کوئی سردی گرمی نہیں ہے زیادہ. ویسا ہی موسم ہے جیسا مجھے اور آپ کو چاہیے. اگر سورج نہیں ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دن رات کا کیسے پتہ چلے گا جنت میں. اللہ تعالیٰ کے عرش کا نور ہوگا، صبح صبح سب کے محلوں پہ گرے گا اور پھر پتہ چل جائے گا کہ صبح ہو گئی ہے. جنت میں محل ہیں. کل میں سوچ رہی تھی اللہ تعالیٰ محلوں کی بات کیوں نہیں کرتے، باغات کی بات کیوں کرتے ہیں. اس دنیا میں ہم بڑے بند ڈبوں میں رہ کے تنگ آئے ہوتے ہیں نا. بڑے سے بڑا محل بھی آخر میں ہمیں قید ہی لگتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھی ہیں وہ کہانیاں. محل کی شہزادی بھی ہے، ان کے اپنے ہی امتحان ہے، ان کو دوسرے بزنس مین کے بیٹے سے شادی کرنی پڑے گی کیونکہ پیسوں کا مسئلہ ہے. قید ہی قید ہے. انسان کو خوشی تو نیچر میں رہ کے ہوتی ہے، درختوں میں رہ کے ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ وہی سب دکھا رہے تھے، بتا رہے تھے. جنت میں انسان کے، جنت ایک پورا پلانٹ ہے نا، جیسے پوری زمین، اور اس زمین جتنی تو ایک جنت ہے بھی نہیں، اس سے بھی 13 ٹائمز بڑی. اس کو بھی 3 سے ضرب دو، ایسی 13 زمینیں اکٹھی کرو تو سب سے لوئسٹ رینک والے کو جنت مل رہی ہے. پوری کے پورا پلانٹ آپ کا ہے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے پھر طرح طرح کے پودے ہیں، درخت ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا کہ درخت ایسے ہیں، وہ لوگ تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور درخت اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی چھاؤں سے آلموسٹ اندھیرا ہو رہا ہے، ایسی گھنی چھاؤں ہے ان کی، اور ان کے میوے جھک رہے ہیں.
اور کوئی انسان سوچتا ہے اور وہ پیش کر دیے جاتے ہیں. جب ہمیں ڈرنکس پیش کیے جائیں گے جنت میں, شربت پیش کیے جائیں گے, تو اس کے بڑے بڑے لیولز ہیں. ایک لیول کیا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا دل کر رہا ہے کہ اچھا یہاں سے مجھے کافی کی یا چائے کی نہر چاہیے, اور بس آپ سوچیں گے اور اس جگہ سے نہر بہنے لگے گی. نہر, یہ بھی نہیں کہ آپ کو ایک گلاس دیا جا رہا ہے, نہر بہنے لگے گی. اور فرشتے ہیں جو مسلسل موو کر رہے ہیں, سرو کر رہے ہیں. وہاں تو اس دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اٹھ کے پانی پی لینا, چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے, چاہے 2 سال کا بچہ ہے چاہے 100 سال کے ہو گئے ہیں. یہ ٹھاٹ کدھر سے آیا ہے مٹی میں کہ انسان میں کہ اٹھ کے تم سے پانی نہیں پیا جاتا؟ یہ جنت سے آیا ہے, کیونکہ وہاں نہیں اٹھا کے پینا پانی. وہ جنت کی مخلوق دنیا میں پھنس گئی ہے, اب اس کو اپنا کبر ختم کرنا ہے, پھر واپس چلے جائیں گے. ثابت کرنا ہے کہ یا اللہ میں جنت کے قابل ہوں, یا اللہ مجھے آپ چاہیے. اس لیے نہیں ہمارا دل کرتا. سوچے سارے انسان ہی کیوں ایسے ہیں, کوئی تو ہوتا جس کو اچھا لگتا ہوتا کہ اچھا میں اٹھ کے پانی پی لوں. خود پینا ہو تو ویسے ہی بندہ کہتا چلو چھوڑو 5 منٹ بعد پی لوں, کیونکہ وہاں اٹھا کے پینا نہیں ہے. میری اور آپ کی جنت اس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے موجود ہے, ہمیں پتہ ہے. جنت الفردوس سب سے اعلیٰ ترین جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے نام کی جنت پورے محل تیار کر کے رکھے. ہر انسان کا مطلب ہے ہر انسان, چاہے وہ یہودی ہے عیسائی ہے. اگر اللہ نے انہیں جنت میں نہ بھیجنا ہوتا تو کیوں ان کے نام کی جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہوتی؟ جو جانور ہم نے جنت میں کھانے ہیں وہ ابھی جنت میں چارہ کھا رہے ہیں, زندہ ہیں. جب جنت کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ بولتے ہیں الیوم, آج کے دن. کہ جنت کو یہ نہیں سوچنا کہ ابھی تو صدیاں پڑی ہیں. جنت کو اسی وقت میں سوچنا ہے کہ یہ اوپر ہے میری جنت, اللہ کے عرش کے نیچے. جنت الفردوس کا چھت اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, اور اسے ہر روز 5 بار اللہ تعالیٰ پھر سے سجاتے. ہر روز 5 بار. اگر اللہ تعالیٰ خود کسی چیز کو ڈیکوریٹ, ہم بھی کرتے ہیں نا انٹیریئر ڈیزائننگ, یہ صوفہ یہاں رکھ دو, یہ والی پینٹنگ یہاں لگا دیتے ہیں, برتن یہ والے ایسے کرتے ہیں. ہمارا اور آپ کا گھر, میرا اور آپ کا گھر اللہ تعالیٰ خود تیار کر رہے ہیں کہ اس کو یہاں پہ موتی چاہیے ہوں گے, یہاں پہ یہ والا رنگ چاہیے ہوگا. بالکل وہ محبت میں کیسا پھر تیار جیسے ہم کیے جائیں گے جنت میں. ادھر نہیں سردی میں گرم پانی سے نہانے کی مشکل, سجدہ نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب ایک بار بول رہے تھے کہ جتنا رونا ہے نا ابھی رو لو, جنت میں کوئی آنسو نہیں ہے. اور آپ تڑپ کے روتے ہیں پھر, یا اللہ یہ بس دنیا کی ہی تڑپ ہے, ابھی تڑپ لیں پھر جتنا تڑپنا ہے. وہاں تو آنسو ہی نہیں ہے, وہاں تو تکلیف ہی کوئی نہیں ہے. اس دنیا میں ہمارے دل بہت برے ہو جاتے ہیں لوگوں کے رویوں سے. جنت میں جانے سے پہلے, مجھے اس کا نام نہیں پتا, ایک درخت ہوتا ہے جس کے اوپر جیلی ٹائپ چیز ہوتی ہے, وہ آرام سے نہیں اتار سکتے, اس کے تنے کے اوپر ہوتی ہے, کیکر ہوتا ہے میرا خیال, اس کے اوپر وہ چیڑ کا. تو مجھے نام نہیں پتا, لیکن اس کو نا آرام سے نہیں نکالا جا سکتا. ایسے نہیں ہو سکتا میں ابھی ہاتھ ماروں گی اور وہ ہاتھ میں آ جائے گا, اس کو چھری سے توڑ کے نکالنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لوگوں کے رویے نے تمہارے دل ایسے زخمی کیے ہیں, اور یہ آرام سے نہیں نکلے گا, سب کچھ نکالا جائے گا اسی طرح جس طرح اس تنے کے اوپر سے یہ جالی اتاری جاتی ہے, اور وہ دل صاف کر کے ہی جنت میں بھیجا جائے گا. ورنہ تو ہمارے گھر والے بھی جنت میں ہوں گے تو ہمیں لگے گا یہ ایک ایسی جنت ہے بھائی, یہ لوگ پھر آ گئے. تنگ ہوتے ہیں نا لوگ, اس لیے اللہ تعالیٰ کو دوسرے سپارے میں کہنا پڑتا ہے وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, پاکیزہ شوہر. پاکیزہ بھی, پاکیزہ کا مطلب کیا ہے, جیسی آپ کو پسند ہے. ہو سکتا ہے شوہر میں ساری باتیں اچھی ہیں, بس تانے دے دیتا ہے, یا ساری باتیں اچھی ہیں, ہمیں کھانا بنانا اچھا نہیں آتا. وہ بیچارے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کھانا بنانا سیکھے. تو جنت میں یہ نہیں ہوگا. جنت میں آپ کا شوہر بالکل ویسا ہے جیسا آپ کو چاہیے, اور آپ اس کے لیے بالکل ویسی ہیں جیسے انہیں چاہیے. اگر جنت میں کوئی ایک انسان ہے جو فرض کریں
87 رینک میں پہنچ گئے, بہت اوپر, بڑی نیکیاں کما لی ہے اس نے, اور باقی گھر والے کہیں 10ویں رینک پہ رہ گئے. اب آج کل کے VIP ہوٹلز میں کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں آپ کو نیچے آنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, سارے گھر والوں کو لیں گے یہاں اوپر, سب ساتھ میں رہیں گے. سب ساتھ کا مطلب ایک جنت 2 ہی لوگوں کی ہے, میاں بیوی کی, بس. بچوں کی اپنی اپنی جنتیں ہیں, ہاں ملتے جلتے رہیں گے. پرائیویٹ پیلسز ہیں, ایسے محل ہیں جہاں آپ کے اور آپ کے شوہر کے علاوہ کوئی انٹر ہی نہیں کر سکتا. مہمان بھی آئیں گے تو مہمانوں کے لیے الگ سے محل ہیں. کتنا بڑا محل ہے, جس کے 1000 سونے کے دروازے ہیں, بڑے بڑے اونچے اونچے. وہاں صرف ملاقاتی آ رہے ہیں. کبھی ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے چلے گئے, کبھی وہ ہمارے گھر آ گئی. ڈر لگتا ہے نا یہ سوچتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جائیں تو ہم تو بڑے گناہ گار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظرف والے انسان ہیں. بڑا ڈر لگتا تھا مجھے بھی ہمیشہ سے. ہمیں وہ ادب کے دائرے میں رسول اللہ سے بڑا دور کر دیا. پھر جب میں نے وہ قصہ سنا, جو آپ سب نے بھی سنا ہوگا, کہ حضرت حسین کو ہر نے کیسی تکلیف پہنچائی تھی, ان کا راستہ روکا ہے, وہ ان کو کوفہ تک لے کے آیا ہے. اب جب اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں اسلام لے آؤں گا, مسلمان تو پہلے ہی تھا, اب میں یزید کی فوج چھوڑ کے حضرت حسین کی فوج میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں. وہ اتنا شرمندہ تھا کہ اپنے چہرے پہ پردہ ڈال کے آ رہا ہے, اس کا بیٹا آ رہا ہے ساتھ میں, اور بیٹے نے آواز لگائی اللہ اکبر. کہہ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, کہہ رہے ہیں سامنے سے حضرت عباس آ رہے ہیں. پھر بولا اللہ اکبر, سامنے سے کوئی اور آ رہا تھا, مطلب استقبال کے لیے. اور پھر بیٹے نے اونچی سی آواز لگائی اللہ اکبر. کہہ رہے کیا ہو گیا بیٹا, کہہ رہے ہیں حضرت حسین آ رہے ہیں خود آپ کا استقبال کرنے. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو ظرف والے لوگ ہیں, ان سے ہم نے کہاں دوری بنا لی ہے یہ سوچ کے کہ ہم تو گناہ گار ہیں. کیا ان کو نہیں پتا کہ ہم گناہ گار ہیں؟ انہیں پتا ہے, رسول اللہ کو پتا ہے ہم گناہ گار ہیں, اس لیے روتے تھے راتوں کو. تو محبت میں فاصلہ تو نہ آ جائے نا, وہ یہ فاصلے ہم نے خود بنائے ہیں. قرآن پاک کی جس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ پہ گراں گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا. میں اور آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو انہیں تکلیف پہنچتی ہے. ہمیں پتہ ہے نا, جب ہم درود پڑھتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں, تو ایک فرشتہ ہے جن کی جاب ہی یہ ہے کہ وہ ہمارا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. اور جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ نانی اماں کے گھر سے آ رہا ہے, خالہ کے گھر سے آ رہا ہے, چاچو کے گھر سے آ رہا ہے, آنٹی سلام دے رہی تھی, ہم کیا پوچھتے ہیں اگلا سوال, ٹھیک تھی, سب خیریت تھا؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہوگا کہ نمرہ آپ کو سلام بھیج رہی ہے, تو وہ نہیں پوچھتے ہوں گے ٹھیک تھی, کیا چل رہا ہے. کبھی ان کو خبر ملتی ہوگی کہ تکلیف میں تھی, رو رہی تھی, کیوں, کیا ہو گیا. ہم نے کیسے سوچ لیا کہ یہ سارے رشتے جو ہیں بڑے کھوکھلے ہیں, اوپر اوپر کے ہیں. آپس میں تو ہمیں کوئی سلام بھیجے تو ہمیں فکر رہتی ہے, اور ہم کسی کو سلام بھیج رہے ہیں, اپنے رسول کو سلام بھیج رہے ہیں, اور وہ نہیں پوچھتے ہوں گے کہ اچھا یہ ٹھیک ہے. یہ تو محبتوں کے رشتے ہیں. جنت میرے اور آپ کے لیے اللہ نے تیار کی ہے, اور بار بار کیوں سنا رہے ہیں جنت کی کہانیاں اللہ تعالیٰ. وہاں کے پھل, وہاں کے میوے. سورہ انسان ہے نا, وہاں پہ ذکر ہی صرف جنت کی شرابوں کا ہے, جنت میں شربتوں کا ہے. شراب لٹرلی لفظ ہی اللہ تعالیٰ نے شراب استعمال کیا. میرے اور آپ کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے, یہاں سے 2 قدم باہر جائیں نا, جہاں ڈرگز اور شراب ایسی عام ہیں, ان کو سنانے کی یہ وہ آیت. جو انسان امریکہ میں رہ رہا ہے اور اس کے سارے دوست ہی شرابی ہیں, وہاں بیٹھ کے وہ کہتا ہے میں نے نہیں پینی, اور لوگ اس پہ ہنستے ہیں, اس کے لیے ہے وہ آیت کہ فکر نہیں کرو, تمہارے لیے میں نے خود تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. ہمیں پتہ ہے شراب کے بارے میں, وہ جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب سے دنیا بنی ہے, جب سے جنت بنی ہے, میرے اور آپ کی پیدائش سے بھی پہلے جنت بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے, تب سے ہمارے نام کی شراب سیلڈ پڑی ہے ادھر, اور کتنا عرصہ گزر گیا ہے تاکہ ان کو ٹیسٹ اتنا ہی پیارا ملے. ختامہ مسک, سیلڈ ہے, جائیں گے تو کھولیں گے. ڈرنکس کے اللہ تعالیٰ حوالے دے رہے تھے کہ ایک درجہ یہ ہے کہ تمہیں سرو کیا جائے گا. فرشتے ہیں جو گھوم رہے ہیں مسلسل, آپ کو کیا چاہیے کیا چاہیے. ایک درجہ وہ ہے جس میں ہم بس سوچیں گے کہ یہاں سے نہر چاہیے اور وہیں سے بہ جائے گی. اور تیسرا اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اللہ تعالیٰ خود پلائیں گے شراب
پاکیزہ شراب خود آفر کریں گے. سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے اندر یہ مہمان نوازی کا کانسیپٹ آیا کہاں سے. کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم تھوڑے سپرفیشل تو نہیں ہو رہے. اگر کسی کے گھر جاؤ اور بالکل ہی کچھ نہ پوچھے تو دل ٹوٹتا ہے کہ اچھا یہ کیا ہو گیا. اور کسی نے اگر اچھے سے خاطرداری کر دی تو لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ اچھا, اس نے دل خوش ہو کے آ جاتے ہیں. تو بندے کہتے ہیں کہاں سے آیا. یہ مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. جنت کا سب سے پہلا کھانا ہی مچھلی کا لیور ہے, جگر. اب جن لوگوں کو نہیں پسند وہ جنت میں آ جائے گا پسند, یا پھر ہماری اپنی اپنی پسند کا جو بھی کھانا ہے. تو میرا رب مہمان نواز ہے, اس لیے وہاں کے پھلوں کا ذکر ہے, وہاں کے پھولوں کا ذکر ہے. جس کو گول گپے پسند ہیں اس کو گول گپے ملیں گے, جس کو بریانی پسند ہے, جس کو میکرونیز پسند ہے. کھانے اپنی پسند کے ہیں. تو اس دنیا میں پھر تھوڑا تو ہاتھ کھینچنا پڑے گا, کوئی تو قیمت دینی پڑے گی اس کی. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, یہاں سے کوئی نہیں نکال رہا تمہیں, تمہاری جگہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ یاسین میں فی شغل فاکہون. اکثر بچوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ جنت بورنگ نہیں ہو جائے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ لوگ جس درجے پہ ہوں گے نا ان کا دل کرے گا یہاں سے کوئی تبدیلی ہی نہ آئے. دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے. آپ آج سیٹنگ چینج کر کے دیکھ لیں, دل کرتا ہے اچھا اس کو یہ کریں, اس کو یہ کریں. دنیا میں سیٹسفیکشن آ ہی نہیں رہی. جنت میں دل کر رہا ہے یہ چینج ہی نہ ہو, لیکن جنت مسلسل بدلتی رہے گی. ہر لمحے ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ اب کیا نیا ہونے والا ہے. ہر لمحے بدلنے والی جنت, ہر بار سرپرائز کر رہی ہے انسانوں کو. یہ ابھی بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے نا, جیسے کہ اب ہمارے سامنے یہ نیٹ ہے, انٹرنیٹ ہے, اس میں کیسے جلدی جلدی ہر سب چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں. اب ایک سیکنڈ بعد بھی کھولیں گے فیس بک, انسٹاگرام, کچھ بھی کھول رہے ہیں اس پہ چینج ہو رہا ہے. وہ کسی نے پوسٹ دی ہوئی تھی نا کہ کیا جنت میں بھی انٹرنیٹ ہوگا, میں کیسے جاؤں گی نا. تو وہاں تو ایسے ایسے انٹرنیٹ ہوں گے, یہاں تو 4G چل رہا ہے, وہاں تو بہت بڑا ویڈیو ہی لوڈ ہوتی رہتی ہے, وہاں نہیں لوڈ ہوں گی. بچوں کو ہم یہ بولتے ہوئے ہی ڈرتے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا رک جاؤ, جنت میں جا کے موویز دیکھ لینا. تو ہمیں لگتا ہے مووی تو ہے ہی حرام. بھائی جنت میں کیا حلال اور کیا حرام. کسی کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے, دنیا میں زیادہ اچھی کتابیں نہیں مل رہی, تو آپ جنت میں بیٹھ کے اپنی لائبریری لیں اور پڑھیں. کچھ لوگ ہیں جنہیں صرف بیٹھ کے بات کرنا پسند ہے, جنہیں باہر جانا زیادہ نہیں پسند. ان کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں یہ آمنے سامنے لگے تختوں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں گے. اور کچھ لوگ ہیں جنہیں ایکٹیویٹی چاہیے, جنہیں جھولے بھی لینے ہیں, جنہیں الگ الگ چیزیں ٹرائی کرنی ہیں. فی شغل فاکہون. سب اب کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے, کوئی بیڈمنٹن کھیل رہا ہے, کوئی لوڈو کھیل رہا ہے. یہ بھی چیز ہے کہ جس چیز کی خواہش بندہ دنیا میں کرے نہیں ملے گی تو ایسا ہی دنیا میں وہ لوگ بھی جو پیرنٹ نہیں بن سکے تھے, جو ایک عورت کی اگر دل کی خواہش رہ گئی ہے کہ وہ ماں نہیں بن سکی, تو جنت میں وہ شیل بی پریگننٹ, وہ شیل بی ایبل ٹو کیری دا چائلڈ. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کو گوارا ہی نہیں ہے نا. ہم نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے نا کہ انسان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو رب سے برداشت نہیں ہے, وہ کیسے گوارا کرے آپ کو تکلیف میں دیکھ کے. کانٹا بھی کانٹے چبھنے کا مطلب کیا ہے. ہمیں آج کل کانٹے کم چبھتے, جب ہم گاؤں میں ہوتے تھے تو بہت چبھتے تھے. امی ابو سوئی سے نکال رہے ہوتے تھے, اچھا آج کہاں سے کانٹا لگوا کے. اب کانٹے چبھنے کا مطلب ہے کونی لگ گئی ہے, کٹ لگ گیا ہے ہاتھ پہ, گرم دیگچے کو ہاتھ لگا لیے. آج کل پانی گرم کر رہے تھے نا ہم سارے, اب اگر ہم نے جا کے بس اس کو دیگچے کو پکڑ لیا اور وہ گرم تھا اور زور سے چھوڑا ہے, جو ابو کے چہرے پہ تکلیف آتی ہے نا, ڈانٹیں گے ہی آگے سے, پیار سے نہیں بولیں گے, لیکن وہ جو تکلیف ہے کہ یہ اس کا ہاتھ جل گیا, ہاتھ ہمارا جلا ہے, تکلیف ابو کو چہرے پہ آ رہی ہے. تو ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ یہ جو میں نے ابھی اس کو ہاتھ پکڑا ہے, ابو کی محبت تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالی ہے, وہ جو اللہ محبت کرتا ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں. تو محبت ہی محبت ہے. رب تو سراپا محبت, الرحمن میں ہی ہے وہ ساری کی ساری محبت. ذالک هو الفوز العظیم. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, سورہ مومنون شاید سٹارٹ ہوتی ہے, قد افلح المؤمنون, مومن کامیاب ہو گئے. افلح کہتے ہیں بیج بونے کو, کھیتی اگنے کو, اس کے بعد جا کے پھل ملے گا. جو نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو ہر مہینے تنخواہ مل رہی ہوتی ہے. جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں انہیں ایک ہی دفعہ سال کے بعد پھل ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ایک کھیتی بو رہے ہو, اس کے اندر جو بھی بیج بو گے فصل کٹنے میں دیر لگے گی, دیکھنا پھر صبر کر لینا.
کچھ کیٹیگریز ہیں نا ہمارے پاس کہ اللہ کو کن لوگوں سے محبت ہے. اس میں ایک کیٹیگری ہے ان لوگوں کی جو صبر کرتے ہیں. پاکستان والا صبر نہیں کہ آپ ڈور میٹ بن جائیں, سب اوپر سے پاؤں رکھ کے گزر جائیں تو ہم یہ بولیں کہ میں صبر کر رہی ہوں. اس کو صبر نہیں کہتے. قرآن کا اصول ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, صحیح بات کرنا. ظلم سہنا بھی جرم ہے, ظلم سہنا بھی گناہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کہیں ظلم ہوتے دیکھو تو ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے, ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا ظلم روک کے. جب ہم ظلم روکتے ہیں تو ظالم کی بھی مدد ہو رہی ہوتی ہے, وہ اپنا حصے میں گناہ تھوڑے کم کمائے. میں اور آپ جب سہ جاتے ہیں نا ضرورت سے زیادہ, وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جان تو امانت تھی, تم نے اس کے اوپر ظلم کیسے سہ لیا؟ جو بوجھ میں نے نہیں ڈالے تھے اپنے اوپر نہیں ڈالنے تھے. قد افلح المؤمنون, مومن کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع والے ہیں. ہمیں ساری زندگی خشوع کا مطلب ہی نہیں سمجھ آیا. خشوع خضوع ہم اکثر مانگتے رہتے ہیں, یہ نہیں پتا کہتے کسے ہیں. خشوع کہتے ہیں جب آپ کسی کو دور سے دیکھ رہے ہیں نا, فرض کریں کسی کے سامنے کوئی بہت بڑی بلا آ گئی, کوئی جانور ہے, شیر ہے, کچھ ہے جس سے وہ ڈر گیا. ڈر انسان کے چہرے پہ آتا ہے نا, باڈی پہ دکھ جاتا ہے کہ اب یہ انسان ڈرا ہوا ہے. اس ڈر کو خشوع کہتے ہیں. اور وہ ڈر خوف والا ڈر نہیں ہے. جب آپ امیزڈ ہوتے ہیں نا کسی چیز سے, کوئی بہت پیاری چیز دیکھ لی ہے اور اب آپ اوور ویلم ہو گئے ہیں, جس بات میں گھر گئے, اس کو کہتے ہیں خشوع. شدید ٹھنڈ میں جب پتے فریز ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں خشوع. کہ جب میں اور آپ اپنے رب کے آگے کھڑے ہوں تو وہ صرف دل میں نہ ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, وہ باڈی کے اندر نظر آئے, جس انداز سے کھڑے ہیں اس انداز میں نظر آئے کہ یہ جس کے سامنے کھڑے ہیں وہ بادشاہ ہے, بادشاہ کے سامنے غلام کھڑا ہے. جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ ندا اور دعا میں فرق ہوتا ہے نا. ندا کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی بہت دور ہو نا تو اس کو آواز لگائی جاتی ہے. جیسے امی اگر سیکنڈ یا تھرڈ فلور میں, امی اونچا سا بولنا پڑتا ہے. اللہ کو ندا دینے کی ضرورت نہیں ہو تو یہاں پاس ہے, اس کے لیے دعا ہے, پکارنا ہوتا ہے بس. اور اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ میں اور آپ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس تو نہیں چلے گئے سب سے پہلے مدد کے لیے. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر, ڈو ناٹ کال, کسی اور کو مت پکارو اللہ کے ساتھ الہا آخر. ایسی محبت کسی اور سے نہ کرو کہ درد میں پہلے اس کو پکارو. ہمیں پتہ ہے نا کہ انسان جس کو درد میں سب سے پہلے پکارتا ہے اس کا مطلب ہے اسے اس سے سب سے زیادہ محبت ہے, اور جسے خوشی میں سب سے پہلے یاد کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس انسان کو آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے. تو درد میں سب سے پہلے کون یاد آتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. کبھی جب ہم بچے ہوتے ہیں نا, تو بچے بھی نہیں, تھوڑا بڑا ہو کے بھی بیمار ہوتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ سارے آ کے پوچھیں بھائی ٹھیک ہو, عیادت کریں. میں تو انہیں لوگوں میں سے جو ڈورا پیٹ دیتی تھی, چھوٹی سی چوٹ لگی اور دکھا رہے ہیں. میری نانی اماں بیچاری, ایک دن میں نے کہا نانی اماں چوٹ لگ گئی ہے, ان کو نظر ہی نہیں آئی, انہوں نے اینک پہنی اور پھر کہتی ہیں ہاں لگ گئی. تو خوشی آ رہی ہوتی کہ بیچاری کو وہاں بولنا پڑا. اور آہستہ اللہ تعالیٰ جب متکبر اسے کہتے ہیں وہ جو آہستہ بڑا ہو جائے. خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی ذات آہستہ اپنے آپ میں بڑی نہیں, ہماری زندگی میں آہستہ بڑی ہوتی جاتی. کہ پہلے بہت لوگ چاہیے تھے, اب کم چاہیے, اب اس سے کم, اب بس اللہ ہی اللہ رہ گئے. اب آپ بیمار ہیں یا نہیں ہیں, آپ کو صرف اللہ کو دکھانا ہے, اللہ تکلیف میں ہو, پھر بھی آپ کا شکر ہے کہ اللہ تکلیف میں ہوں. ایک انسان تھا, اس نے بہت علاج کرائے اپنے, بہت بیمار تھا, اس کو شفا نہیں مل رہی تھی. تو جب ہار گیا سب طرح سے, اس نے دیکھ لیا نہیں شفا مل رہی, تو ایک دن اللہ تعالیٰ سے بڑھے کہتا ہے یا اللہ مجھے تو شفا پسند ہے, لیکن اگر آپ ایسے راضی ہیں تو میں بھی ایسے ہی راضی. ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے نا, گولیاں لے کے تھک جاتے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا, پھر سر بس جھکا دینا ہوتا ہے یا اللہ میں راضی ہوں. جو دعا قبول نہیں ہو رہی یا اللہ میں راضی ہوں. اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کیسی محبت آتی ہے ہم پہ اس لمحے کہ یہ بندہ تکلیف میں بھی راضی ہے, ایک غم میں بھی راضی ہے, غم کی پہلی چوٹ پہ راضی ہے. یہ نہیں 5 دن انتظار کیا کہ اب آ گئے اللہ کے پاس. اور یہ مسلمانوں کا ایمان ہے. یہ کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو گئی تھی اور ابھی جنازہ اٹھا ہے, اور تھوڑی دیر بعد وہ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. اور آپ حیران رہ جاتے ہیں ایمان پہ کہ ابھی جنازہ اٹھا ہے,
24 سال کے لڑکے کا، اور وہ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حکمت ہوگی. یہ ہوتا ہے ایمان، کہ یہ نہیں کہ 2 سال بعد سکون آ جائے گا. تکلیف میں تو ہیں ان کو، 2 مہینے نیند نہیں آئی بعد میں، بس یہ پتہ ہے رب جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، وہ تو حکمتوں والا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اللہ کی محبت پہ یقین آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہ یقین آ جائے. کوئی دنیا کا انسان ہمارے اور اللہ کے درمیان، ہمارے اور رسول اللہ کے درمیان فاصلہ نہ بنا سکے. تم گناہ گار اور وہ کیسے. ڈاکٹر ڈاکٹر پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ جیسے بوڑھی مائیں اکثر بیٹھی ہوتی تھی نا، پہلے بچے آتے تھے گندے مندے مٹی میں، تو وہ دوپٹے سے اس کا منہ صاف کر رہی ہیں، ناک صاف کر رہی ہیں، کپڑے جھاڑ رہی ہیں. تو اللہ کے پاس جانے سے پہلے یہ نہ سوچا کرو کہ اپنا آپ پورا صاف کروں پھر پہنچوں. جیسے گندے مندے وہ پہنچ جاؤ، وہ نکال دے گا سارا، تو وہ دل صاف کر دے گا، ریاکاری سے بھی، غم سے بھی، خوف سے بھی، شرک سے بھی. پہلے صفائی نہیں کرنی ہوتی، اللہ کے پاس پہنچنا ہوتا ہے، پھر کہنا ہوتا ہے اللہ یہ رہا دل، یہ زندگی ہے، یہ صاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ رشتہ ہمیشہ مضبوط رہے، درمیان میں کوئی بدگمانی نہ آ جائے. سب سے بڑی بدگمانی شیطان ڈالتا ہے، پھر دوسرے انسان ڈالتے ہیں، پھر ہم ہی مان جاتے ہیں کہ میں ہی برا ہوں، اب قابل نہیں رہا اللہ کے دربار پہ. اللہ کے دربار کے قابل ہونے کے لیے بس اس کا رب ہونا اور ہمارا بندہ ہونا کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی کنڈیشن ہے ہی نہیں. ایک آنسو انسان کا، وہ آنسو جو آنکھ سے بھی نہیں گرا، بس آنکھ میں ہی رہ گیا، ایک آہ. کبھی کبھی آنسو یہاں نہیں آتا، یہاں سے نیچے جاتا ہے. ایک ٹھنڈی آہ جو ہم بھر لیتے ہیں نا، بس وہ عرش ہلا دیتی ہے. پہنچ گئے ہم رب کو پاس پہنچنے کے لیے کوئی لمبی لمبی دعاؤں کی بھی ضرورت نہیں. جہاں بیٹھے ہوئے وہیں بیٹھے بیٹھے یا اللہ معاف کر دیں. ہم نے تو کیسے کیسے قصے سنے میں، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتا رہے کہ کون تھا گنہگار، کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے، موسیٰ آپ بیچ میں نہیں آئیں گے، رازدار ہوں میں، مجھے راز رکھنے آتا ہے. تو